قیامت سے پہلے نہیں کہ قبر میں رکھ دیا اور 40 قدم لوگ گئے اور بس اسے اٹھا لیا، یا بس دفنایا اور ملائک آ گئے اور اس نے اٹھا لیا۔ ہمارے یہاں علماء سو نے عقائد کا وہ بگاڑ پیدا کیا ہے کہ آپ یقین جانیے آدمی افسوس سے اپنے سر دیوار پہ مارے، ان کے علم پہ ماتم کرے، ان کی حالت کو دیکھ کے آدمی کو رونا آ جائے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے علماء، ان بیچاروں کو بھی یہ پتہ نہیں کہ قبر میں رکھا ہوا مردہ ہے یا زندہ ہے۔ آپ ان کے عقائد دیکھیں، احمد رضا خان بریلوی، ان کے آپ کتابیں اسٹڈی کریں، ان کے جو عقائد بریلوی مسلک کے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، حسی طریقے سے، جسد عنصری کے ساتھ، اور یہاں تک کہ آپ کی بیویاں بھی آپ پہ پیش کی جاتی ہے۔ عقائد علماء دیوبند آپ دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبر میں اپنے جسد عنصری کے ساتھ حیات ہے۔ ہدایت علم سے نہیں، ہدایت اخلاص سے ملتی۔ انسان کے اندر تعصب نہ ہو، ضد نہ ہو، کوئی مفاد نہ ہو، شخصیت پرستی نہ ہو، اہوا پرستی نہ ہو، اس کا ذہن فرقہ وارانہ ذہن نہ ہو، وہ اپنے اللہ سے منافقت نہ کرتا ہو، وہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرتا ہو کہ اللہ کی کتاب سمجھ میں آ جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ میں مان لوں، اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا ہے اس کی سمجھ آ جائے اور اس کو مان لوں میں، وہ مخلص ہو۔ ورنہ اتنی آسان سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 34-35 کے اندر اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ فرمایا اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، تو کیا آپ مر جائیں گے، یہ لوگ زندہ بچ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا قانون ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے، سب کو کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شہید ہو، چاہے امام ہو، چاہے مفسر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے صوفی ہو، سب کو مرنا ہے، سب کو فنا ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ یہ خالق اور مخلوق کے اندر فرق ہے۔ جسے موت نہیں آتی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جسے اونگ نہیں آتی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جسے نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جو تھکتا نہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔
جسے بیماری نہیں آتی وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ جسے بھوک نہیں لگتی، جسے پیاس نہیں لگتی، جسے حاجت نہیں ہوتی، جو ہر حال میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے بس۔ فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بچے گا کوئی نہیں۔ سورۃ انبیاء نبیوں کی سورت ہے، اللہ نے اس کے اندر نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے نبیوں کو ایسے جسم دیے نہیں ہے۔ کون سے جسم؟ کہ وہ خالدین ہمیشہ ہو، ان پہ فنا نہ آئے، ان پہ موت نہ آئے، وہ ہمیشہ ہو، ایسے جسم ہی نہیں دیے اللہ فرماتا ہے۔ اور نہ ان کو ایسے جسم عطا کیے ہیں لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائے، ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بناوٹی ولی جو آج کے ہیں صوفیاء، کبھی ڈائی ماشا کھاتے اور کبھی کھاتے ہی نہیں ہیں، کہتے اللہ کی محبت میں وہ مست ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے جو کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ ہو، ان پہ موت نہ آئے، زوال نہ آئے ان کے اوپر، ایسے جسم نہیں دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، چونکہ پھر وقت ساتھ نہیں دیتا ہے، اس لیے میں یہاں تھوڑا سا اختصار کے طرف آتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ اپنے مسکن میں تھا جہاں وہ رہتا تھا، اطلاع پہنچی ہے آپ آئے ہیں، اور آتے ہی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہوئی تھی، اندر گئے ہیں۔ ایک یمنی چادر آپ کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، چہرے سے چادر اٹھائی، آپ کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور زبان کے اوپر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کا خطبہ ہے، خطبے سے پہلے ابھی حجرہ عائشہ کے اندر ہے۔ یہ بتاؤ کہ آج کا یہ عالم، فرقہ وارانہ عالم، بدعقیدہ عالم، اس کا علم زیادہ ہے، اس کی سمجھ زیادہ ہے، یا ابو بکر صدیق کا علم زیادہ تھا؟ آپ اس کی بات تو دیکھیں کیسی حکمت کی بات ہے۔ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو اٹھائے گا۔ کس کو اٹھائے گا؟ مردوں کو اٹھائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے موت آئی، پھر قبر میں اسے زندہ کر دیا گیا، تو جب قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اس سے پہلے مارے گا یا نہیں مارے گا؟ تو موتیں کتنی ہو گئی؟ موتیں تو دو ہو گئی۔
اور ایک وہ موت ہو گئی جو پہلے انسان نہیں تھا، اس کو بھی قرآن نے موت کہا، تو اس کے ساتھ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی۔ تو اب دیکھیں، اگر موت جو انسان کی زندگی کے بعد آتی ہے، 2 موتیں، وہ خلاف اجماع امت بھی ہے، قرآن کے خلاف بھی ہے، اور سنت کے خلاف بھی ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے خلاف ہے۔ موت ایک ہی آئے گی۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اما الموتۃ التی کتب اللہ علیک فقد متھا، جو موت اللہ نے آپ پر لکھی تھی نا اے اللہ کے نبی، بس وہ موت آپ کو آ گئی، اس موت نے کام تمام کر دیا ہے۔ دیکھیں سمجھ میں اتنی فرق ہوتی ہے، اتنا فرق ہوتا ہے سمجھ کے اندر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے عائشہ کے اندر کہہ رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی ہے، فقط متہا، اور حجرے عائشہ سے باہر صحابہ بیٹھے ہوئے کھڑے سارے جمع ہو گئے ہیں، اور ان کے درمیان عمر کھڑا ہے، تلوار نیام سے باہر نکالی ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے، سر کو تن سے الگ کر دوں گا۔ اس لیے کہ منافقین خوش ہوں گے، کافر خوش ہوں گے، یہود و نصارہ خوش ہوں گے۔ صحابہ وہ تو اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ ایسا ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لاتے ہیں، اور عمر سے کہتے ہیں کہ عمر اجلس، بیٹھ جائیے، لیکن بخاری میں حدیث آتی ہے فابا، اس نے بات نہیں مانی، وہ لگا لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ فقال اجلس، دوبارہ کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، فابا، پھر بھی اس نے نہیں مانا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف توجہ کی، عمر کو چھوڑ دیا۔ کہا سنو، الا من کان منکم یعبد محمدا فقد کان فإن محمدا قد مات۔ سنو، من کان منکم یعبد محمدا، جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے، جان لے، فإن محمد قد مات، یقیناً محمد مر گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ ابو بکر کے الفاظ ہے۔ اندر کہا فقط متہا، باہر نکل کے صحابہ کے درمیان کہہ رہا ہے فقد مات، یقیناً محمد کو موت آ گئی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور سنو، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا اور کرتا ہے تو اللہ وہ ہے جسے موت نہیں آتی ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے اندر۔ ان لوگوں کو حیا کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ محمد کو موت نہیں آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر زندہ ہے، یا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ان الفاظ کے بعد بطور دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 144 وہ تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے علم کو
کہ دلیل پیش کی تو وہ دلیل بھی کتنی مضبوط ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ الرسل جو ہے نا، اس کے الف لام کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں، یعنی یہاں تمام رسول اس سے مراد ہے. کہ سنو لوگو، نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی جتنے رسول تھے ان پر موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے. اور اس کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے موت کے لیے، قد خلت. اور یہ معنی قد خلت کا کس نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور اس معنی کو لانے والا کون ہے؟ امام بخاری اپنے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز اٹھا کر دیکھے. میں کہتا ہوں اس زمین پر گم کر دیکھو، اس سے زیادہ آپ کو مضبوط دلیل نہیں ملے گی. قرآن کی آیت معنی کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور روایت لانے والا امام بخاری ہے. کوئی ہے مائے کا لال تو اس سے مضبوط دلیل لا کے دکھا دے. نہیں لا سکتا ہے اتنی مضبوط دلیل. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت پیش کی افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت مر جائے یا اس کو کوئی قتل کر دے، شہید کر دے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر واپس لوٹ جاؤ گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی، موت آ گئی، بس ختم. یہ وہی آیت ہے کہ اس سے ایک مرتبہ پہلے جنگ احد کے اندر، میدان قتال کے اندر، جب مشرکین مکہ نے آواز لگائی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے اور صحابہ کے حوصلے پست ہونے لگے، تو قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ میدان قتال کے اندر، جنگ احد کے درمیان، وہاں یہ آیت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تسلی کے لیے فرمائی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ دوسرا موقع ہے. وہاں بھی یہاں قد خلت سے موت مراد لی گئی تھی. ہاں تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ لفظ خلط آیا ہوا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت مر جائے یا اس کو کوئی قتل کر دے، کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنے ایڑیوں کے بل جو واپس لوٹے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کو ذرا بر نقصان نہیں دے سکتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو بدلہ دے گا جو استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں. شخصیات کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ آیت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کی ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن میں یہ آیت بھی ہے. اس آیت کی سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد ہر آدمی کے، ہر صحابی کے زبان پر یہ آیت تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول. ایمان تو دیکھے صحابہ کا، آیت آ گئی، بس فیصلہ ہو گیا. اب اختلاف نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی یا نہیں آئی. 1450 سال ہو گئے، آج ان علماء سو نے حیات فی القبور اور سمائے موتا کے مسئلے کو مختلف ہی بنایا ہوا ہے امت کے درمیان. یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی تو سر
تن سے الگ کر دوں گا. وہی عمر اس آیت کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ میری ٹانگیں مجھے ساتھ نہیں دے رہی تھی. یہ آیت سننے کے بعد زمین پہ گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. اور پھر عمر کی زبان سے بھی یہ قرآن کی آیت نکل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ سے دنیا کے اندر بڑھ کر اجماع ہو ہی نہیں سکتا. کس بات پر؟ اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. اب جب موت آ گئی ہے تو قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اب اٹھنا کب ہے؟ قیامت کے دن اٹھنا ہے، قیامت سے پہلے نہیں اٹھنا ہے.